فرض کر لیجئے ایک لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، لڑکی کے باپ نے پنچایت بٹھال کے کہا کہ فلاں لڑکے نے میری لڑکی کا منہ کالا کر دیا ہے، اب میری لڑکی سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، سچا فیصلہ کریے۔ پنچایت نے لڑکی کو برآمد کر لیا، لڑکا لڑکی دونوں آ گئے، لڑکے کے گھر والے بھی بیٹھے ہیں اور لڑکی کے گھر والے بھی بیٹھے ہیں۔ اب پنچایت کا کام کیا ہونا چاہیے؟ پنچوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگا یا لڑکی لڑکے کو لے کے بھاگی۔ اب یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا کہ نہیں صاحب دونوں راضی تھے اس لیے دونوں بھاگے، تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر یہ کہاں کا فیصلہ ہے کہ جب دونوں اپنی اپنی رضامندی کے ساتھ بھاگے تو تم جرمانہ صرف لڑکے کے اوپر لگاتے ہو اور لڑکے کا جرمانہ لے کر اس زناکار لڑکی کو دے دیتے ہو؟ یہ کہاں کا عدل ہے اور کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کا فیصلہ ہے؟ مجھے سرپنچ اور پنچایت میں بیٹھنے والے یہ لوگ بتائیں، کل قیامت کے دن ان سرپنچوں کو بھی اپنے اپنے جرم کا حساب اور اپنے اپنے فیصلوں کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن کریم نے تو جب لڑکا یا لڑکی میں زنا ہوتا ہے تو زناکاری کے معاملے میں لڑکی کی غلطی کو مانا ہے۔ قرآن جب لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو قرآن لڑکی کی غلطی زیادہ مانتا ہے، اور اسی لیے قرآن پڑھیے، قرآن نے کیا کہا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والے لڑکے ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو، کنوارے ہیں تو کتنے کوڑے مارو؟ 100۔ اور اللہ نے یہاں کیا کہا؟ زنا کرنے والی لڑکی، یعنی پہلے لڑکی کا نام لیا، بعد میں کیا کہا؟ الزانیۃ والزانی، زناکار لڑکی اور زناکار لڑکا، پہلے لڑکی پھر لڑکا، کیونکہ زنا کی شروعات لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر لڑکی کسی لڑکے کو زنا کے لیے دعوت نہ دے تو کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی زنا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ زبردستی وہ ہوتی ہے کہ کھینچ کے کھیت میں لے جائے اور اس کے ساتھ منہ کالا کرے، لیکن لڑکا لڑکی دونوں گودا سمن سے بھاگ کر کشن گنج میں پکڑے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو کھینچ کے نہیں لے گیا ہے، بلکہ لڑکا اور لڑکی دونوں راضی تھے، اس لیے کشن گنج، اس لیے اتر دیناج پور، اس لیے کٹیہار، اس لیے دلی یا بمبئی میں پکڑے گئے۔ لڑکی اتنی دور کوئی کھینچ کر نہیں لے جا سکتا ہے لڑکی کو، میرے بھائیوں۔ اور جب شروعات لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضامندی سے ہوئی ہے تو پھر جرمانہ صرف لڑکے پر لگایا جائے اور اس جرمانے کا پیسہ لڑکی یا لڑکی کے ماں باپ کو دے دیا جائے۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے یہ فیصلہ، اور یہ کمائی بھی لڑکی اور لڑکی کے ماں باپ کے اوپر حرام ہے جو اس نے لڑکے سے لے کر اپنی لڑکی کی زندگی کے لیے اور اس کی شادی کے کرنے کے نام پر لی ہے۔ کیونکہ جب غلطی دونوں کی تھی تو سماج کا کام یہ تھا کہ اگر سزا دے سکتے تھے تو دونوں کو سزا دیں، اور نہیں دے سکتے تھے تو آپ نے لڑکے سے جرمانہ لے کر لڑکی کو کیوں دیا؟ چلتا ہے تبھی تو بولے، آپ کی پرمیشن کی ضرورت تھوڑی تھی، لگتا ہے کہ اس کے اوپر بیتی ہوئی ہے، ہمیں ایسے ہی لگ رہا ہے اس کے اوپر بیتی ہوگی یا اس کے کسی بھائی یا کسی کے اوپر تو بہرحال بیتی ہے۔ ایک آدمی ہم سے بولا مولانا میاں بیوی کے حقوق پہ بولیے گا، ہم نے کہا میں سمجھ گیا، اس کا مطلب وہ اپنی بیوی سے بہت پریشان ہے۔ جو آدمی ہم کو کہتا ہے اس پہ بولو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں ملوث ہے، ورنہ اس کو کیا مطلب مولانا جو بولیں گے قرآن حدیث بولیں گے۔ تو یہ پنچایت کا فیصلہ میرے بھائیوں غلط ہوتا ہے کہ لڑکے والے سے پیسے لے کے لڑکی کو دے دیا جائے، نہیں۔ اور شروعات جب لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے تو بتائیے کیسے ہو سکتا ہے زنا؟ ریپ اسلام کے اندر اگر لڑکے نے لڑکی پر زبردستی کی تو لڑکی پر تو سزا ہے ہی نہیں، صرف لڑکے پر سزا ہے، اور لڑکی نے زبردستی کی لڑکے کو کھینچا تو لڑکی کو سزا ہے، لڑکے کو سزا نہیں ہے۔ لیکن جب دونوں نے رضامندی کے ساتھ کیا ہے تو دونوں کو سزا ہے اسلام کے اندر۔ میرے بھائیوں اس کو سوچئے، صاحب اس نے لڑکی کے ساتھ ایسا کیا تو اب لڑکی کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے، بھاگی کیوں؟ صاحب لڑکی کا باپ پریشان ہے، زندگی بھر منہ نہیں دکھائے گا۔ ابے کمینے تو نے موبائل دیا کیوں تھا اپنی لڑکی کو؟ نہ موبائل دیا ہوتا، نہ فون پہ بات ہوتی، نہ واٹس ایپ چلتا، نہ بھاگنے کی نوبت آتی۔ ساری غلطی تو لڑکی کے باپ نے کی ہے، اور سزا لڑکے کو ملے کہ اس سے پیسہ لے کر لڑکی کے باپ کو دیا جائے۔ میرے بھائیوں ایسی لوگوں کو دیوس کہا ہے قرآن نے، بھڑوا۔ تیری لڑکی بھاگی کیسے؟ تیری لڑکی گئی کیسے؟ تیری لڑکی اس لڑکے کے ساتھ لنک میں آئی کیسے؟ تو کر کیا رہا تھا؟ گھر میں کیا کر رہا تھا تو نے اپنی لڑکی کا سے سوال جواب کیوں نہیں کیا؟ تو نے اپنی لڑکی کی نگرانی کیوں نہیں کی؟ اس لڑکی کی نوبت لڑکے تک پہنچنے کی کیسے آئی ہے؟ کیا باپ کی غلطی نہیں ہے؟ اگر ایسی جگہ پر پنچایت میں ہمیں بٹھایا جائے تو لڑکی کو 100 کوڑے مارنے کے ساتھ ساتھ 20 کوڑے باپ کو بھی مرواؤں۔ تیری تربیت اچھی نہیں تھی اس لیے لڑکی بھاگی ہے، تو بھی مجرم ہے۔ زناکاری کے معاملے میں، ریپ کے معاملے میں لڑکیوں کا کردار آگے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ صرف ایک طرفہ سزا نہ سنائی جائے۔
ایک طرفہ سزا نہ سنائی جائے. صاحب لڑکے کا کیا گیا ہے, لڑکے کی تو شادی ہو جائے گی, میری لڑکی پہ تو داغ لگ گیا ہے, یہ نہیں چلے گا. لڑکی پہ داغ لگ گیا ہے, داغ لڑکی نے خود لگوایا ہے. میں مانتا ہوں لڑکے کی بھی غلطی ہے, لیکن سزا ملنی ہے تو دونوں کو ملنی چاہیے تھی. لیکن سزا آپ دونوں کو کہاں دے رہے ہیں؟ لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگا, دونوں اپنی اپنی مرضی سے بھاگے, دونوں اپنی اپنی مرضی سے گئے, پنچایت فیصلہ سناتی ہے 2 لاکھ روپے لڑکا لڑکی کو دے گا. بس صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کا نیائے ہے؟ یہ چیز غلط ہے. حضرت عمر کے فیصلے اسی قسم کے ہوا کرتے تھے کہ وہ کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا کرتے تھے, بلکہ اپنے اوپر. ہاں یقین نہیں آتا تو سنیے حضرت عمر کا ایک فیصلہ. ایک عمر فاروق کے ملک شام کے اندر ایک یہودی بچہ تھا, چھوٹا سا بچہ تھا, 13-14 سال اس کی عمر تھی, گھوڑا دوڑانے میں بڑا ماہر تھا. اسی بستی کے اندر عامر ابن عاص تھے. حضرت عامر ابن عاص کو گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا. عامر ابن عاص کے بیٹے نے کہا کہ کوئی گھوڑا مجھ سے آگے اور تیز دوڑا کر دکھلائے. اس بچے نے چیلنج قبول کر لیا کہ میں آپ سے اچھا گھوڑا دوڑا لیتا ہوں. عامر ابن عاص کے بیٹے نے کہا چاؤ دوڑاؤ. دونوں اپنے اپنے گھوڑے کو دوڑانے لگے. گھوڑا بچے کا, یہودی بچے کا گھوڑا آگے نکل جاتا ہے, عامر ابن عاص کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے. اب عامر ابن عاص کے بیٹے کو غصہ آیا, میں گورنر کا بیٹا اور یہ یہودی کا بچہ آگے نکل گیا مجھے پیچھے کر کے. جب گھوڑے پہ سے اترتا ہے عامر ابن عاص کا بیٹا تو اس نے اس یہودی بچے کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا چہرے پر, تاڑ. اس یہودی بچے نے کہا آپ نے مجھے بنا غلطی کے مارا ہے, جب شرط تھی تم نکلو یا میں آگے نکلوں, جب میں آگے نکل گیا تو آپ نے مجھے بغیر غلطی کے کیسے مار دیا ہے؟ میں آپ کی شکایت عامر ابن عاص سے کروں گا, اس ملک شام کے گورنر سے کروں گا. بس. اور سنو ادھر دیکھو, جب اس نے یہ کہا کہ میں آپ کی شکایت گورنر سے کروں گا یہودی بچے نے, تو عامر ابن عاص کا بیٹا کیا بولا؟ ہاں جا 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 کر لینا میرے باپ سے شکایت. عامر ابن عاص تو میرا باپ ہے, جس گورنر سے تو شکایت کرنے جا رہا ہے نا وہ تو میرا باپ ہے, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں. وہ یہودی بچہ چپ ہو گیا. جب تم گورنر کے بیٹے ہو تو تمہارا کون کیا کر لے گا؟ 1 مہینے کے بعد حضرت عمر ملک شام پہنچے. حضرت عمر دیکھتے تھے کس بستی میں کہاں کیا ہو رہا, وہاں کے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تمہارے یہاں سارے انتظام صحیح ہے, گورنر ٹھیک کام کر رہا کہ نہیں کر رہا. ہر ایک کی کلاس لی جاتی, جیسے یہاں ممتا دیدی آتی ہیں تو ہر MLA کی کلاس لیتی ہیں, ہاں کیا تم صحیح کر رہے ہو, فلاں کر رہے ہو, تو وہ دورہ کرتی ہیں ہر چھیتر کا. ایسے ہی کوئی ڈانٹتی بھی ہے کسی کو, پھٹکارتی بھی ہے کسی کو, تو ایسی حضرت عمر دورہ کرتے تھے, دورہ شہروں کا, اور پوچھتے تھے کہ آپ کو جو گورنر دیا وہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. جب اس بچے کو پتا چلا آج حضرت عمر آ رہے ہیں تو وہ بھی پہنچ گیا. جنتا دربار لگا, لوگوں نے اپنی اپنی شکایتیں کی, کسی کو کوئی شکایت ہی نہیں ملی. حضرت عمر نے فرمایا اس کا مطلب عامر ابن عاص تمہارے درمیان بالکل صحیح کام کر رہے ہیں, کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے. سب نے کہا نہیں ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. پیچھے ایک بچہ بیٹھا تھا, ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, امیر المومنین مجھے شکایت ہے. ادھر آؤ بیٹا, ادھر آؤ. یہ نہیں کہا کہ سارے لوگوں کو شکایت نہیں, تجھے شکایت ہے. ہمارے یہاں یہی تو ہوتا ہے نا, سب خاموش, تو ہی بولنا ہے, چپ ہٹ. بیٹا ادھر آؤ, ادھر آؤ. اس کو چوما, اس کو بوسہ دیا. اس یہودی بچے کے ماتھے پر انہوں نے پیشانی پر بوسہ دیا, اس کو چوما اور اپنی گود میں بٹھا لیا. بیٹے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, سچ بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہا امیر المومنین میں یہودی ہوں. کہا بیٹے مذہب نہیں پوچھ رہا ہوں تمہارا کیا ہے, تم صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں پریشانی کیا ہے. کہا امیر المومنین عامر ابن عاص کا جو شہر کے گورنر, ان کا بیٹا میرے ساتھ گھوڑا دوڑا رہا تھا. کہنے لگا کون آگے نکلتا کون پیچھے. ہم نے گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا, میرا گھوڑا آگے نکل گیا. ان کو غصہ آیا ان کے بیٹے کو, اور انہوں نے آ کر میرے ایک چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا. تیری ہمت کیسے پڑی اپنے گھوڑے کو مجھ سے آگے نکالنے کی؟ امیر المومنین نے فرمایا بیٹے جب اس نے تمہارے گال پہ تھپڑ مارا تھا تو تم نے یہ شکایت عامر ابن عاص سے کیوں نہیں کی, گورنر سے کیوں نہیں کی؟ کہا امیر المومنین میں گورنر سے شکایت کرنے آ رہا تھا. ان کا بیٹا کہنے لگا جا جا, گورنر میرا کیا کر لے گا, وہ تو میرا باپ ہے, میں تو اسی گورنر عامر ابن عاص کا بیٹا ہوں, تجھے جہاں جانا ہو جا, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, میرا باپ اس شہر کا گورنر ہے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں خون اتر آیا. کہا بیٹے اب تم اترو, ہماری گود سے اترو. حضرت عمر فاروق نے ٹیڑھی نظر عامر ابن عاص کی طرف ڈالی. اے عامر, جب اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو کسی کو غلام بنا کر رکھنے والے؟ عامر ابن عاص نے کہا امیر المومنین اس میں میری کیا غلطی ہے, نہ میرے بیٹے نے مجھے کچھ بتایا اور نہ اس یہودی بچے نے مجھے کچھ بتایا. آج یہ فرمان, آج یہ بات میں نے سنی ہے, اپنے بیٹے کو میں بلا رہا ہوں. بلایا, گھر سے بیٹا آیا, نکل گا. یہودی بچے کے سامنے بات ہوئی اور عامر ابن عاص کے بیٹے نے اپنا جرم قبول کیا. جی ہم نے مارا.
فرمایا کہ اب تمہیں بھی ایک تھپڑ مارا جائے گا. کہا ٹھیک ہے مارو. کہا اس یہودی بچے سے نہیں. کیوں؟ اس نے پوری طاقت سے مارا, اور بچہ بیچارہ کتنی طاقت سے مارے گا؟ پھر بھی بچے کی ہاتھ کی طاقت اور اس بڑے لڑکے کی طاقت میں فرق ہے, اس لیے میرا جلاد تمہارے لڑکے کو تھپڑ مارے گا. ٹھیک ہے. جلاد سے کہا ایک تھپڑ زوردار عمرو ابن عاص کے بیٹے کو سب کے سامنے رسید کرو. اس جلاد نے پوری طاقت سے ایک تھپڑ بیٹے عمرو ابن عاص کے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا, زوردار تھپڑ جڑ دیا. چلو ہٹو, انصاف ہو گیا. حضرت عمر فاروق نے کہا بھی انصاف نہیں ہوا. اے عمرو ابن عاص اب تم ادھر آؤ. حضرت عمر ان کے قریب آئے. حضرت عمر نے جلاد سے کہا ایک تھپڑ اس گورنر کے چہرے پر بھی مارو. لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا ظلم ہو رہا ہے, جس نے تھپڑ مارا تھا اس کو سزا مل گئی ہے. فرمایا نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. پھر حضرت عمر فاروق کے جلاد نے ایک تھپڑ عمرو ابن عاص کے گال پر بھی رسید کر دیا ہے, مار دیا زور سے. عمرو ابن عاص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیونکہ بھرے مجمع کے اندر ان کو جلاد نے تھپڑ مارا ہے, ایک انسلٹ سی محسوس کرتے ہیں. لیکن حضرت عمر کے حکم کے آگے کیا کر سکتے تھے؟ حضرت عمر فاروق سے پوچھنے لگے امیر المومنین ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر, لیکن اتنا بتا دیجئے کہ مجھے کس جرم میں تھپڑ مارا گیا ہے, میرا قصور کیا ہے؟ آپ اگر یہ غلطی بتا دیں گے تو میں آئندہ اس غلطی کی اصلاح کر لوں گا, پھر میں وہ غلطی بار بار نہیں کروں گا. فرمایا آئے عمرو ابن عاص تیری غلطی یہ ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی, تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی. اگر تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم دی ہوتی تو تیرا بیٹا یہ نہیں کہتا میں گورنر کا بیٹا ہوں, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. تیرے بیٹے نے جب یہ کہا جا جا جہاں جانا ہو جا, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں. یہ تھپڑ مارنے کی جرات تیرے بیٹے کو اس لیے ہوئی کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میرا باپ گورنر ہے. اب تیرا بیٹا کبھی کسی کو ناجائز تھپڑ نہیں مارے گا, کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا کہ گورنر ہو یا عام آدمی, عمر کے ریاست میں اور عمر کی خلافت میں سب برابر ہیں, کوئی اونچا نہیں ہے کوئی نیچا نہیں ہے. عمرو ابن عاص آج کے بعد تو کبھی اپنے بیٹے کو یہ تربیت نہیں دے گا, اور جب بھی تربیت دے گا تو صحیح تربیت دے گا. آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی کسی کو یہ سوچ کر تھپڑ نہیں مارے گا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں. یہ اس کی سزا تجھے بھی ملنی چاہیے تھی. میرے بھائیوں عدل تھا, انصاف تھا. اور ایسے ہی مہاتما گاندھی نے نہیں کہا تھا, ایسے ہی مہاتما گاندھی نے نہیں کہا تھا کہ اگر اس دیش میں خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو, اس دیش میں خون خرابہ روکنا چاہتے ہو, تو حضرت عمر فاروق کے عدل اور عمر فاروق کے انصاف کو قائم کر دو. ایسے ہی نہیں کہا تھا, کچھ تو انہوں نے دیکھا ہوگا. عمر فاروق کا عدل, عمر فاروق کا انصاف, یہ انصاف تھا عمر فاروق کا, انسانیت تھی یہ. حضرت عمر فاروق کے اندر نہ امیر نہ غریب, خود انہوں نے اپنے بیٹے کو سزا دی. جانتے ہو اسی ملک شام کے اندر ان کا بیٹا رہتا تھا, اور اس نے کھجور کے سڑ جانے کے بعد جب وہ نبیذ بن گئی اور اس میں نشہ آ گیا, تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے وہ پی لیا تھا, اور پینے کے بعد ان کو نشہ آ گیا. انہوں نے کہا یہ تو غلط ہوا میرے ساتھ, میں سمجھا کہ صحیح ہے لیکن نشہ آ گیا اس کے اندر, کھجور سڑ گئی نبیذ بن گئی. عمرو ابن عاص کے پاس گئے عمر فاروق کے بیٹے اور کہنے لگے کہ میں نے نشے والی چیز استعمال کر لی ہے, لہٰذا مجھے سزا دے دو. حضرت عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو کھڑا کر کے 40 کوڑے پڑوا دیے. یاد رکھنا کتنے؟ 40. مدینے میں جب عمر فاروق کو پتا چلا کہ شام کے اندر میرے بیٹے نے نبیذ پی لی اور اس کو نشہ آ گیا تھا, اور عمر ابن عاص نے ان کو 40 کوڑے مار دیے, لیکن ان کو یقین نہیں آیا. انہوں نے اپنا گھوڑا بھیجا اور عمر ابن عاص کو ایک لیٹر لکھا کہ اس نئے گھوڑے کے اوپر میرے بیٹے عبداللہ کو بٹھا کر اس کو یہاں روانہ کر دیا جائے, یہ میرا حکم ہے. لہٰذا جب یہ گھوڑا ملک شام پہنچتا ہے تو اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر عمر ابن عاص نے ان کے بیٹے یعنی عمر فاروق کے بیٹے کو ملک مدینے کے اندر روانہ کر دیا. بیٹے نے سوچا کہ مدینے میں میرے ابو مجھے بلا رہے ہیں میرے گھر, میں اپنے ماں باپ سے ملوں گا. جب بیٹا مدینے میں اترتا ہے اور اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر پہ پہرے دار بیٹھے ہوئے, اور وہ کہہ رہے ہیں اے امیر المومنین کے بیٹے تمہیں گھر جانے کی اجازت نہیں ہے, پہلے اپنے باپ کے دربار میں جاؤ. بیٹا امیر المومنین کا بیٹا اپنے باپ کے دربار میں جاتا ہے. باپ نے کہا بیٹے آؤ, اچھا ہوا جلدی آ گئے ہو. فرمایا کہ لوگوں جلاد کہاں ہیں؟ جلاد بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا میرے بیٹے کو یہیں سامنے کھڑا کر دو, میدان کے اندر کھڑا کر دو. پھر کہا میرے بیٹے کو 40 کوڑے اب مارو, اور ایک جلاد 10 کوڑے مارے گا اور ہٹ جائے گا.
پھر دوسرا جلاد آئے گا وہ 10 کوڑے مارے گا ہٹ جائے گا. پھر تیسرا جلاد آئے گا وہ 10 کوڑے مارے گا ہٹ جائے گا. پھر چوتھا جلاد آئے گا پھر وہ 10 کوڑے مارے گا اور پھر وہ بھی ہٹ جائے گا, کیونکہ زور زور سے کوڑے پڑیں گے تو ایک جلاد 10 کوڑے مارنے کے بعد تھک جائے گا, پھر وہ اتنی زور سے نہیں مار پائے گا جتنی زور سے مارنا چاہیے, اس لیے 10 کے بعد دوسرا مارے گا تاکہ کوڑوں کی سختی میں کمی نہ آنے پائے, اس کی شدت میں کمی نہ آنے پائے. بیٹا چیختا رہا, ابو مجھے ایک جرم کی دو بار سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ میں نے 40 کوڑے ملک شام کے اندر کھا تو لیے. اللہ کے رسول کا فرمان تو یہی ہے, اگر کوئی شراب پی لے تو اس کو 40 کوڑے مارے جائیں. اگر میں نے دھوکے سے غلطی سے یہ جانتے ہوئے کہ اس میں نشہ نہیں اور پی لیا اور بعد میں نشہ آ گیا تو اس جرم کی مجھے سزا مل چکی ہے. حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا, بیٹے پہلے 40 کوڑے کھاؤ اس کے بعد میں تمہاری سنوں گا. جب 40 کوڑے پوری طاقت سے پڑ چکے اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا بیٹا بیٹھ گیا, اس لیے کہ اب اس کے جسم میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ اپنے پیروں کے بل اٹھ کر اپنے گھر جا سکے. حضرت عمر نے اس کو گھر پہنچانے کا انتظام کیا, ٹھیلا ویلا منگوایا, اس زمانے کی جو گاڑیاں چلتی تھی اس گاڑی کو بلوایا اور اس پر بٹھایا. بیٹے نے کہا, ابو جان آپ نے جو کیا ہوگا وہ اچھا ہی کیا ہوگا, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ آپ نے آج میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے, کیونکہ جس جرم کی سزا میں پا چکا تھا مجھے دوبارہ اس جرم کی سزا کیوں ملی ہے؟ حضرت عمر نے کہا, نہیں آئے میرے بیٹے, میں نے اس لیے تجھے یہ 40 کوڑے مارے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ تو نے نشہ جانے کے بعد نبیذ پی لی, پھر میں نے یہ سنا کہ عمر ابن عاص نے تجھے 40 کوڑے پڑوائے, 40 کوڑے لگوائے, تو میں سمجھ گیا عمر ابن عاص نے تمہاری پیٹھ پر جو کوڑے برسائے وہ سزا تو تمہیں دی گئی لوگوں کو دکھانے کے لیے, لیکن میں جانتا تھا شاید عمر ابن عاص نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہو, جتنی زور سے کوڑے مارنا چاہیے اتنی زور سے کوڑے تمہاری پیٹھ پر نہ برسوائے ہوں, اس لیے کہ تم عمر کے بیٹے ہو, اس لیے کہ تم امیر المومنین کے لخت جگر ہو, اس لیے کہ تم حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہو. یہ سوچ کر شاید عمر ابن عاص نے جلاد سے کہہ دیا ہو کہ بیٹے کی آہستہ آہستہ مارو, اتنا نہ مارو کہ خون ٹپکنے لگے. میرے بیٹے عمر ابن عاص نے جب کوڑے تمہارے جسم پہ مارے تو تمہاری یہ حالت نہیں تھی, تمہاری یہ حالت نہیں تھی, تم چل رہے تھے, پھر رہے تھے, دوڑ رہے تھے, لیکن آج 40 کوڑے کھانے کے بعد تم اپنے گھر جانے کے لائق نہیں رہے, اس لیے آج تمہیں صحیح سزا ملی ہے, اس سے پہلے تمہیں تمہارے جرم کی پوری سزا نہیں دی گئی تھی. میں نے سمجھ گیا کہ عمر ابن عاص نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہے, تمہارے ساتھ کنسیشن برتا ہے, تمہیں جتنی زور سے کوڑے مارنا چاہیے تھا اتنی زور سے کوڑے تمہارے پیٹھ پر نہیں پڑے ہیں, آج پڑے ہیں. میں اللہ کے سامنے جواب دے سکتا ہوں کہ اللہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف کیا ہے. جس نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ عدل کیا ہو, اپنے بیٹے کے ساتھ یہ انصاف کیا ہو, میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ دوسروں کے ساتھ اس کا انصاف کتنا زبردست ہوگا, اس کا انصاف کتنا بڑا ہوگا جو اپنے بیٹے کے ساتھ یہ انصاف کر رہا ہے. حضرت عمر تو اپنے بیٹے کو دوبارہ سزا دے رہے ہیں. آج ہماری پنچایتیں ایک طرف سے پیسہ لے کے, ایک مجرم سے پیسہ لے کے دوسرے مجرم کو دے دیتی ہیں اور دلا دیتی ہیں پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر. ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے بیچارے, یہ بہت اچھا فیصلہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرو, دوڑاؤ, آپ کہیں بے انصافی تو نہیں کر رہے ہو, کیونکہ قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو سب کو انصاف کرنا ہے, سب کو جواب دینا ہوگا. عدل, انسانیت کی یہ مثالیں کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں مل سکتی. ہم دیکھیں, نظریں ڈالیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک واقعے پر اور آ جائیے. رات کے اندر اندھیرے میں گشت کرتے ہیں. رات کے اندھیرے میں کون گشت کر رہا ہے آج کل؟ یہ معاملہ تو کسی کے اندر نہیں پایا جاتا ہے. رات کی تاریکی میں اچانک جاؤں اور دیکھیں کون بھوکا ہے, کون کھایا ہے, کون سو رہا, یہ کون دیکھ رہا ہے آج کل؟ نہ ہم نہ آپ. حضرت عمر رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور کافی دور پہنچ جاتے ہیں. جب کافی دور پہنچ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جھونپڑی کے باہر ایک آدمی رو رہا ہے. مسلمان نہیں ہے, اور سنو, مسلمان نہیں ہے, رو رہا ہے. حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کو معلوم نہیں کہ یہ عمر ہیں. یہ بھیا جس کو جانا ہو جاؤ, یار یہاں بات کیوں کر رہے ہو, دیکھو جاؤ بولو نہیں. اب تو میں معلوم ہے نا کہ 1:15 بج جائے اور اتنے بجے تک لوگ بیٹھے رہیں, یہ تو بڑی ہمت کی بات ہے. سردیوں کے دن ہے, ٹائم 10 سے لیٹ نہیں ملنا چاہیے. اب 10 سے 12 تک بس جلسہ ختم ہو جانا چاہیے, لیکن اب کیا کریں, آپ کی بھی مجبوری ہے, ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو سنیے میرے بھائیوں, حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے. اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عمر ہے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کون ہے, لیکن اتنا جانتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے, کوئی یہودی ہے, عیسائی ہے, مجوسی ہے, کچھ. اس کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے,
کیا ہوا بھائی تمہیں, کیوں رو رہے ہو اتنی رات میں؟ اور سنو بڑا زبردست واقعہ ہے, اور ہمارے پنچایت کرنے والے لوگ بھی سنیں. حضرت عمر کا فیصلہ دیکھیے کیسا تھا, سنیے. اس آدمی نے کہا ارے جا یار تو یہاں کے بیٹھ گیا, میرا دماغ ویسے ہی خراب ہے, تو اور خراب کرنے آ گیا. ہوتا ہے نا ایک آدمی کو ٹینشن ہو اور آپ اس سے بار بار پوچھیں کیا, تو غصے میں جھنجلا جائے گا وہ, اب جا یار ہٹ. تو وہ تو ویسے ہی ٹینشن میں تھا. حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہوا. بیٹھ گئے. کچھ تو ہوا ہے. ارے جا یار اپنا کام کر تو, اور میرا دماغ خراب کرنے آ گیا. ارے سنو تمہیں ٹینشن ہے, مجھے بھی ٹینشن ہے. دیکھیے حضرت عمر الٹا چلتے ہیں. تم بھی رات میں یہاں بیٹھے ہو, میں بھی رات میں آیا ہوں, چلو ایک کام کر رہے, تم اپنا درد بانٹو, ہم اپنا درد بانٹتے ہیں. اب اس نے سوچا چلو یہ بھی پریشان ہے, میں بھی پریشان ہوں, رات میں اتنی رات میں کون نکلتا ہے, تو دو پریشان ایک جگہ بیٹھ گئے. حالانکہ حضرت عمر پریشان نہیں تھے, لیکن اس کی پریشانی جاننے کے لیے پریشان بن گئے. اس نے کہا بھائی, حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا میرے بھائی جب تم نے مجھے بھائی کہہ دیا تو سنو, اس جھونپڑی میں میری بیوی رہتی ہے, ہم دونوں بہت خوشی خوشی رہتے ہیں. میری بیوی مجھ سے بے انتہا پیار کرتی ہے, لیکن ہم غریب انسان ہیں. اسی گاؤں سے تھوڑی دوری پر ایک دوسرا گاؤں ہے, اس گاؤں سے ایک آدمی آتا ہے, طاقتور ہے, ہینڈسم ہے, خوبصورت ہے, طاقتور ہے, اور وہ جیسی آتا ہے وہ سیدھے میری جھونپڑی میں گھستا ہے, مجھے کان پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے. میری بیوی بڑی خوبصورت ہے, اس کے بعد وہ مجھے باہر بٹھا دیتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ زبردستی زنا کرتا ہے. میری بیوی کے نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ اس کو مجبور کر دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا اچھا اتنی بڑی بات, اچھا یہ بتاؤ کیا وہ ابھی ہے؟ کہا نہیں. تو آیا اور چلا گیا. میں کچھ بھی نہیں کر پاتا ہوں, اپنی بیوی کی کوئی مدد نہیں کر پاتا. اچھا تو یہ بتاؤ اب وہ کب آئے گا؟ حضرت عمر نے جب یہ پوچھا کہ وہ کب آئے گا تو اس نے جواب دیا ایک دن چھوڑ کر آتا ہے, یعنی آج وہ غلط کام کر کے گیا ہے, اب وہ کل نہیں آئے گا, پرسوں آئے گا. حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے پرسوں میں آؤں گا اور تمہاری مدد کروں گا. اس نے کہا تو خود پریشان ہے, اپنی مدد تو کر نہیں پا رہا, میری مدد کیا کرے گا؟ ارے جا یار, تو کہہ رہا تھا میں پریشان ہوں. کہا میں پریشان ہوں, میں بھی پریشان ہوں, پریشان نہ ہوتا تو میں رات میں کیوں نکلتا, لیکن میری پریشانی اتنی بڑی ہے کہ آئے میرے بھائی. حضرت عمر کہتے ہیں آئے میرے بھائی, جب تو خود پریشان ہے تو میری پریشانی کو تو کیسے دور کرے گا, لیکن میں تیری پرسوں مدد کروں گا. اس نے کہا اچھا جاؤ ٹھیک ہے کر لینا. وہ سوچنے لگا ایسی تسلی دینے والے سبھی آتے ہیں, یہ بھی تسلی دے رہا ہے. حضرت عمر نے جاتے جاتے اس سے کہہ دیا ہاں سنو پرسوں میں آؤں گا, اپنی بیوی سے کہہ دینا کھانا بنا کر تیار رکھے. کہنے لگا ارے جا یار, کھانے سے اس کا کیا تعلق ہے, تو مدد کرنے آئے گا کہ کھانا کھانے آئے گا؟ حضرت عمر نے کہا دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا, کھانا بنا کر تیار رکھے, اور دوسری بات جب وہ آدمی تیرے گھر میں گھسے تو اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ آج سب کچھ رضامندی ظاہر کر دے, یعنی اس کے سامنے آج وہ ضد نہ کرے, بلکہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے تم تو ہم سے روز ملنے آتے ہی ہو, اب ہمارے اور تمہارے درمیان تو کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے, اب تمہیں جب آنا ہی ہے تو ہم دل کھول کر تم سے ملنا چاہتے ہیں, لیکن اندھیرے میں ملیں گے اجالے میں نہیں, اس لیے چراغ بجھا دو. اچھا نہیں لگتا تمہاری بیوی یہ بولے اس سے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم مجھ سے ہم بستری کرتے ہو, زنا کرتے ہو, تو مجھے اپنے پتی کے علاوہ دوسرے کا چہرہ دکھتا ہے تو پھر میں سپورٹ نہیں کر پاتی ہوں, اندھیرا رہے گا تو میں تمہیں سپورٹ کروں گی. اور یہ کہہ کر وہ چراغ بجھا دے, بقیہ کام میں سنبھال لوں گا. اب وہ سوچنے لگا کیا یہ سنبھالے گا اندھیرے میں, وہ دنیا بھر کی باتیں سوچنے لگا, لیکن اس نے سوچا چلو. حضرت عمر فاروق وقت سے پہلے آ گئے, دوسرے ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن دیکھا جھونپڑی کے باہر وہ آدمی ٹہل رہا ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے میں آ گیا ہوں تمہاری مدد ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کریں گے, جھونپڑی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور اس آدمی سے کہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ, وہ آئے گا تو تمہیں خود ہی کان پکڑ کے باہر نکالے گا. وہ آدمی اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے, رات تھوڑی اور اندھیری ہوتی ہے. حضرت عمر تھوڑی دور سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں, لیکن شکل نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ کون ہے, اندھیرے کی وجہ سے. وہ آدمی آتا ہے اور سیدھے جھونپڑی میں گھس جاتا ہے اور اس آدمی کو یعنی اس کے شوہر کو جھونپڑی سے نکال کے باہر کر دیتا ہے. چلو, اور وہیں چلا گیا. سارے کام سمجھا چکے تھے. بیوی بولی ٹھیک ہے بھائی اب تم تو آتے ہی ہو ہمارے پاس, اب ضد کرنے سے کیا فائدہ, ہمیں بھی کوئی
فائدہ ملے گا نہیں. ہم بھی زندگی کے مزے لینا چاہتے ہیں. ایک کام کرو, جب تم ہمارے ساتھ ملتے ہو روشنی میں, تمہارا چہرہ جب آتا ہے تو پتی کی جگہ جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو میں ڈر جاتی ہوں. ایک کام کرو, چراغ بجھا دو اور اس کے بعد ہم سے ملو, پھر دیکھو ہم تمہیں کتنا خوش کرتے ہیں. اس نے کہا چلو, اب اپنے آپ ہی تیار ہو گئی ہے. چراغ بجھا دیا. جیسے ہی چراغ بجھتا ہے, حضرت عمر فاروق زیادہ لیٹ نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ اگر لیٹ ہوں گے تو کہیں زنا کاری نہ ہو جائے, اس کو بھی بچانا ہے, اس کی بیوی کو اس زنا سے بچانا ہے. جیسے چراغ بجھتا ہے حضرت عمر جھونپڑی کے اندر گھس جاتے ہیں. اب ڈر تھا, جھونپڑی کے اندر گھسنے کے بعد یہ ڈر تھا کہ میں اپنی تلوار چلاؤں تو اندھیرے کی وجہ سے کہیں تلوار خطا نہ کر جائے, زناکار کے بجائے کہیں اس آدمی کی بیوی کی گردن پر تلوار نہ چل جائے. اس لیے اس آواز کی طرف جانا تھا جو مرد کی آواز ہو. حضرت عمر نے کہا کون؟ وہ سمجھا کہ اس کا شوہر آ گیا, وہ سمجھا کہ اس کا شوہر آ گیا. ابھی تو چراغ بجھا, ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں, تو اندر گھس گیا. حضرت عمر نے فوراً اس آواز کی طرف لپکے, سمجھ گئے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. فوراً لپکے اور اس کے بڑے بڑے بال جو تھے, جیسے اس کو اس کے سر کو پکڑا تو اس کے بڑے بڑے بال حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں آ گئے. اب بڑے بال سے پھر شک میں پڑ گئے, کہیں یہ اس عورت کے بال تو نہیں ہیں, کیونکہ آدمی کے بھی بال بڑے تھے. تو اب یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ بال بروڑا, اب اس کے منہ سے پھر نکلوانا چاہ رہے ہیں کچھ بات. اس نے کہا ابے کیا کر رہا, ابے کیا کر, سمجھ گئے کہ یہ مرد ہی ہے, آدمی ہی ہے. حضرت عمر فاروق نے فوراً تلوار اس کی گردن کے اوپر چلا دی اور اس کو قتل کر دیا. گردن ایک طرف پڑی ہوئی ہے اور دھڑ ایک طرف پڑا ہوا ہے, اور جلدی کہا میری بہن جلدی سے چراغ جلاؤ. چراغ جلایا, چراغ جیسی جلا, روشنی ہوئی, گردن ایک طرف دیکھی, دھڑ ایک طرف دیکھا, نظریں آسمان پہ ڈالتے حضرت عمر اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. میری بہن کھانا بنا کر رکھا تھا کہ نہیں؟ اس نے کہا جی بھائی کھانا ہے. فرمایا جلدی لاؤ. کھانا دسترخوان پر لگ جاتا ہے, اس آدمی کی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے, خون پڑا ہوا ہے, اور وہیں پر بیٹھ کر حضرت عمر پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں, پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں. وہ آدمی بار بار دیکھ رہا ہے لاش کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. اور جب کھانا کھا چکے تو چلنے لگے. اس آدمی نے پیچھے سے پکڑا, بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں اپنے گھر. یہ لاش؟ کہا لاش کیا, اس کا تو کام ہو گیا. کہا اگر اس ملک کے امیر المومنین کو عمر فاروق کو اگر پتہ چلا اور صبح چرچا ہوا کہ اس گھر میں لاش نکلی, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قتل کے الزام میں میری گردن اڑوا دیں. تم عمر کا انصاف نہیں جانتے ہو. حضرت عمر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کل صبح میرے ہی دربار خلافت سے کچھ لوگ آئیں گے, ابھی آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد, اور اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر لے جائیں گے. اس کو سینے ہینے کے بعد جا کر قبر میں دفن کر دیں گے. تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھیا تم ہو کون؟ کہا میں ہی امیر المومنین ہوں, میں عمر ہوں, اور میں اس دن تمہاری داستان سننے کے بعد بہت پریشان ہوا. بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. اس نے کہا امیر المومنین 2-3 سوالوں کے کیا آپ مجھے جواب دینا پسند کریں گے؟ فرمایا بتاؤ کیا ہے, بتاؤ کیا ہے. اس نے کہا امیر المومنین اتنا بتائیے کہ آپ نے کھانا بنانے کے لیے کیوں کہا تھا پرسوں کہ کھانا بنا کر تیار رکھنا, اس قتل سے کھانے کا کیا تعلق تھا؟ امیر المومنین چراغ بجھانے کے لیے آپ نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اندھیرے میں تو ڈرتا کہ کہیں تلوار میری بیوی کی گردن پہ نہ چل جائے. روشنی میں تو آپ قتل اور اچھا کر سکتے تھے, لیکن آپ نے روشنی کے بجائے اندھیرے میں قتل کرنا گوارا کیا ہے. آپ نے اندھیرا کیوں پسند کیا ہے جبکہ روشنی میں آپ کسی کو اچھی طریقے سے مار سکتے تھے, لیکن روشنی کے بجائے آپ نے اندھیرے میں قتل کیا. اور جب آپ نے لاش دیکھی تو کسی کے مرنے کے بعد انا للہ پڑھا جاتا ہے, لیکن میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ آپ نے انا للہ کے بجائے جب لاش دیکھی تو الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے. یہ الٹی دعائیں آپ نے کب سے سیکھی ہو پڑھی؟ اس نے حضرت عمر کا جواب سنو, کیا جواب تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں آئے میرے بھائی, جب تو نے مجھے اپنی داستان سنائی اور تو نے کہا کہ میں بھوکا ہوں, کھانا نہیں کھاتا اس لیے کہ میں اپنی بیوی کی مدد نہیں کر سکتا, جب تک میں اپنی بیوی کو ظلم سے بچا نہ لوں میں کھانا نہیں کھاؤں گا. جب تو نے مجھ سے یہ بات کہی تو اس وقت میں نے دل میں سوچا ہے عمر تو کتنا بد نصیب ہے, تو کتنا مطلب پرست ہے. تیرے خلافت کے زمانے میں, تیرے درباری خلافت میں, تیرے دور خلافت میں ایک غریب آدمی کی بیوی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اور تو بستر پر چادر اوڑھ کے سوتا رہتا ہے. کل قیامت کے دن تجھے جواب دینا ہوگا.
اے میرے غریب بھائی، جب تو نے مجھے یہ بتایا کہ ایک آدمی آتا ہے اور میری بیوی سے زنا کرتا ہے، تو میں نے پرسوں ہی عہد کر لیا تھا کہ عمر اس وقت تک کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھائے گا، اپنے حلق کے نیچے نہیں لائے گا، جب تک کہ اس آدمی کو قتل نہیں کر دے گا، اور اس آدمی کی پریشانی سے میں تجھے نجات نہیں دلا دوں گا، تب تک میں نہیں کھاؤں گا۔ میں پرسوں سے اب تک بھوکا تھا، صرف پانی پی رہا تھا یا ایک آدھ کھجور کھا لیتا تھا، لیکن کھانے کا ایک لقمہ بھی میں نے نہیں کھایا، کیونکہ میں تیری مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ کھانا بنا کر رکھنا۔ آج اس آدمی کے سامنے میں نے کھایا کھانا، اس لیے کہ میں 2 دن سے بھوکا تھا، اور آج میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اندھیرے میں قتل کیوں کیا؟ کہا جب تو نے مجھے بتایا ایک آدمی آتا ہے، ہٹا کھٹا ہے، ہینڈسم ہے، تندرست ہے، اور وہ میری بیوی سے زنا کرتا ہے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا، اے عمر، ہٹا کھٹا نوجوان کوئی آتا اور اس کی بیوی سے زنا کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ عمر کی حکومت ہے اور عمر بہت زبردست انصاف کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کو ڈر نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عمر کا بیٹا ہو یا عمر کا بھتیجا ہو یا عمر کا کوئی رشتہ دار ہو۔ میں نے یہ سوچا اتنا گندا کام اتنی بہادری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا عمر کے رشتہ داری سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا چراغ بجھا دینا، کیونکہ جب مجھے ڈر پیدا ہوا کہ وہ میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھتیجا بھی ہو سکتا ہے، میرا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، میں چھپ گیا اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کام میں میرا بیٹا شامل نہ ہو، آئے اللہ اس کام میں میرا بھتیجا یا میرا کوئی رشتہ دار شامل نہ ہو، کیونکہ آج جو بھی ہوگا اس کی گردن اڑائی جائے گی، آج جو بھی ہوگا اس کی گردن کٹے گی۔ اے اللہ مجھے شرم سے بچا لے، میرے اور میرے خاندان کا نام گرنا نہیں چاہیے۔ میں پرسوں سے ہی دعا کر رہا تھا، جب وہ آدمی جھونپڑی کے اندر گھسا اس وقت تک مجھے لگا کہ یہ میرا ہی کوئی رشتہ دار ہے، اس کی چال، اس کی قد و قامت مجھے بتلا رہی تھی، اس کا نڈر طریقے سے بے باکی کے ساتھ آنا اور جھونپڑی میں بے خوف گھس جانا، یہ مجھے بتلا رہا تھا کہ وہ میرا کوئی رشتہ دار ہی ہے۔ جب وہ اندر گھسا اور تمہاری بیوی نے اس کو اپنی باتوں میں لپیٹا اور چراغ بجھ گیا، تو میں اندر گیا اور چراغ بجھانے کے لیے میں نے ہی پرسوں کہا تھا تم سے، لیکن چراغ جب بجھ گیا میں اندر گیا، میں نے چراغ بجھانے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ اگر چراغ چل رہا ہوتا اور میں جھونپڑی کے اندر گھس جاتا اور میری نظر پڑتی اس مجرم کے اوپر اور پتا چلتا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے یا میرا کوئی رشتہ دار ہے، تو ہو سکتا تھا کہ اپنے رشتہ دار یا بیٹے یا بھتیجے کو دیکھ کر میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اور پھر میں اپنی تلوار اس کی گردن پر نہ چلاتا اور تمہیں بلا کر رضامندی کا اظہار کرتا، لے دے کے معاملہ بنانے کی کوشش کرتا اور یہ کہتا کہ کچھ مان لے لے اور معاملے کو یہیں ختم کر دے۔ ہو سکتا تھا اگر میرا رشتہ دار ہوتا تو میں تمہیں مناتا، شاید میری تلوار نہ چلتی، میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، اس لیے میں نے چراغ بجھانے کا حکم دیا تھا تاکہ جب میں تلوار چلاؤں تو مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ میں تلوار اپنے بیٹے، بھتیجے یا رشتہ دار پہ چلا رہا ہوں یا کسی غیر پر۔ پھر میں نے تلوار چلائی، اللہ کی قسم اس وقت تک بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ میری تلوار کس پہ چل رہی ہے، میں یہی سمجھ رہا تھا یہ کوئی میرا رشتہ دار ہی ہوگا۔ میں نے اپنی تلوار اس کی گردن پہ چلائی، جب تلوار سے اس کی گردن کٹ کے زمین پہ گری تو میں نے کہا چراغ چلاؤ، کیونکہ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ یہ کوئی میرا بیٹا، میرا بھتیجا یا میرے گاؤں کا رشتہ دار تو نہیں ہے۔ جب چراغ تمہاری بیوی نے جلایا اور جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو آسمان پر نظریں ڈالی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ جس آدمی کو میں نے قتل کیا اور جو آدمی زنا کرنے آتا تھا اس کی بیوی سے، نہ وہ میرا بیٹا ہے، نہ میرا بھتیجا ہے، نہ وہ کوئی میرا رشتہ دار ہے، یہ کام بھی ایک یہودی ہی کر رہا تھا، یہودی کی بیوی کے ساتھ، مرنے والے میں کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس لیے میں نے الحمدللہ کہا، انا للہ نہیں کہا۔ تو میرے بھائیوں اس طریقے سے عدل اور انصاف کرتے تھے، چونکہ اس کی بیوی مجبور تھی، وہ زنا نہیں کروانا چاہتی تھی، صرف آدمی کی غلطی تھی، اس لیے حضرت عمر نے آدمی کو قتل کیا، مرد کو قتل کیا اور اس کی بیوی کو اس کے ظلم سے آزاد کرا دیا۔ تو انصاف یہ ہونا چاہیے اور انصاف کا تقاضا بھی یہی کہتا ہے کہ عدل عدل ہے اور عدل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ چار آدمی ادھر سے بیٹھے، چار آدمی ادھر سے بیٹھے، اب رشتہ داری کا منہ دیکھا جا رہا، ایسی بات کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مولانا صاحب ایسا راستہ نکالیے بیچ والا کہ کام بن جائے، نہیں، اسلام کی درشٹی میں یہ نہیں، جرم کو جرم کہو،
इंसाफ और अमन को अमन कहो, अदल को अदल कहो, सच को सच कहो और झूठ को झूठ कहो। यही इस्लाम सिखाता है, यही इस्लाम की दावत है, और यही इस्लाम कहता है कि वो कोई भी हो और किसी भी धर्म का मानने वाला हो, इंसानियत का दामन आपके हाथ से नहीं छूटना चाहिए, अदल होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। और यही सब मजहब की तालीम है, सारे धर्म की यही तालीम है। मेरे भाइयों, इस्लाम चूंकि सब धर्मों से में आला है, अफजल है, इसलिए इस्लाम ने सबसे ज्यादा इंसानियत को फरोग दिया है, इंसानियत को। यहां तक कहा है कि अगर किसी औरत के पेट में नाजायज बच्चा भी है, अगर कॉलेज में पढ़ते हैं लड़का और लड़की, स्टूडेंट हैं, और लड़का और लड़की से गलती हो गई और दोनों किसी होटल में या किसी प्राइवेट रूम में जाकर मुंह काला कर लिए, और हजार आलाते मने हमल इस्तेमाल करने के बावजूद, टेबलेट्स वगैरह और जिन चीजों से हमल नहीं रुकता है, हमल नहीं ठहरता है, उन चीजों को इस्तेमाल करने के बावजूद भी लड़की अगर गर्भवती हो गई, हामिला हो गई, मसलन उसने टेबलेट खाई, काम नहीं की, फिर भी हामिला हो गई, या आजकल बहुत सी ऐसी चीजें चलने लगी हैं जिसको अगर अपने पेनिस वगैरह पे पहन लिया जाए और उसके बाद हम इस्त्री की जाए तो उसके बाद हमल नहीं ठहरता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसके बावजूद भी हमल ठहर जाता है, वो चीज कभी फट जाती है, और किसी ना किसी तरीके से अल्लाह को जब कोई दिन दिखाना होते हैं तो किसी ना किसी तरीके से हमल बाकी रह जाता है। तो अब इस्लाम क्या कहता है? इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार मजहब ये कहता है कि उस लड़के और लड़की को सजा तो दी जाएगी, उन्होंने जुर्म किया है, उनको सजा तो मिलेगी, लेकिन लड़की के पेट में अगर हमल है तो लड़के को पहले सजा दे दो, लेकिन लड़की को उतने दिन के लिए मुलतवी कर दो जब तक कि उसके पेट का बच्चा बाहर ना आ जाए। अगर पेट का बच्चा उस औरत का या लड़की का दूध पीता है तो उसके बाद भी उसकी सजा को अभी मुलतवी कर दो जब तक कि वो बच्चा रोटी न खाने लगे और दूध पी रहा है, और जब दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब उस औरत को मारा जाएगा, कत्ल किया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना याद रखिए, अगर शादी से पहले ये जुर्म लड़की ने किया है, शादी से पहले, तो 100 कोड़े उस लड़की को मारे जाएंगे। लेकिन आपको डर है कि 100 कोड़े मारेंगे लड़की मर जाएगी, और लड़की जब मरेगी तो पेट का बच्चा भी मर जाएगा, तो फिर 100 कोड़े भी छोड़ दिए जाएंगे, अभी नहीं मारा जाएगा जब तक कि उस लड़की के पेट से वो बच्चा पैदा ना हो जाए। इस्लाम ये कहता है कि गलती लड़के ने की है, लड़की ने की है, पेट में पलने वाले उस मासूम बच्चे का कसूर नहीं है, लिहाजा उसको इस दुनिया में आने का हक है, उसको इस दुनिया में जीने का हक है, उसको इस दुनिया में पनपने का हक है, उसको इस दुनिया में आंखें खोलकर पैदा होने का हक है, और नमाज पढ़ने का हक है, रोजा रखने का हक है। अगरचे उसका बाप नाजायज है, उसकी मां नाजायज है, लेकिन जब वो बच्चा बाहर पैदा होगा तो उसकी नमाज जायज मानी जाएगी, उसके रोजे जायज माने जाएंगे, और वो जब शादी करेगा तो उसका निकाह जायज माना जाएगा। मेरे भाइयों, ये इस्लाम किसी मासूम को सजा नहीं देता है, किसी ऐसे शख्स को जिसका कोई कसूर ही ना हो उसको सजा नहीं देता है। ये हमें और आपको इंसाफ से काम लेना चाहिए। जंगे खैबर जानते हैं जो हुई थी, तो जंगे खैबर के अंदर सहाबा ने एक बहुत ऐसा काम कर दिया था जिससे यहूदी खुश नहीं थे। जंगे खैबर के अंदर जंग हुई और अल्लाह के रसूल और सहाबा जीत गए, खुशी हुई, और यहूदियों को खैबर और उसका इलाका खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। इतने इतने दिन के अंदर तुम ये बस्ती खाली कर दो, निकल जाओ, जाओ कहीं भी रहो, क्योंकि ये जंग इसी बात की हो रही थी, अगर हम हार गए तो तुम यहां रहोगे, तुम हार गए तो हम यहां रहेंगे, लिहाजा तुम हार चुके हो, अब इस बस्ती को खाली करो। यहूदी खुशी खुशी उस बस्ती को खाली करने लगे। कुछ यहूदी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए। आपने कहा, यहूदियों, हमारे पास तुम्हारे आने का मकसद क्या है? हाय हाय हाय, अल्लाह के रसूल के अंदर इंसानियत देखो कैसी भरी थी। कहते हैं कि अल्लाह के नबी, हम अपनी बस्ती छोड़कर जा रहे हैं, जहां हमें पनाह मिलेगी वहां जा रहे हैं, लेकिन हम आपके पास सिर्फ इसलिए आए हैं, उस जंग के अंदर मुसलमानों ने, आपके साहबा ने बहुत सा माल लूटा है, हमारी बहुत सी चीजों को ऊपर कब्जा कर लिया है, हमारे माल और दौलत छीन लिए हैं, हमारे घर मकान छीन लिए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, ये तो जंगों में लूटा हुआ माल होता है, क्या जहां हम हारते हैं क्या तुम लोग उसमें माल नहीं लूटते हो? क्या मुसलमानों का माल नहीं लूटा जाता है? फरमाया अल्लाह के नबी, हम आपसे माल मांगने नहीं आए, सोना चांदी मांगने नहीं आए, आपने जंग जीती है और सहाबा ने जंग जीती है, हमारा माल रख लीजिए, दौलत रख लीजिए, जमीन रख लीजिए, मुझे कोई सरोकार नहीं है, मैं इन तमाम चीजों को छोड़ रहा हूं। लेकिन आपके सहाबियों ने, आपके साथियों ने उस जंग के अंदर जो माल लूटा उसमें हमारे तौरात के नुस्खे भी हैं,
جو ہماری مذہبی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انہوں نے ہماری کتابیں بھی لے رکھی ہیں، انہوں نے تورات بھی اپنے پاس رکھ لی ہے، تورات بھی ہم سے چھین لی ہے۔ تو گھر کا جب سارا سامان لوٹا گیا تو اس میں ہمارے گھر کی کتابیں، تورات جو ہم آسمانی کتاب مانتے جو موسیٰ پر نازل ہوئی، انہوں نے ہماری ان کتابوں کو، اس تورات کو بھی لے رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری کتاب مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری تورات مل جائے، تاکہ ہم جس جگہ بھی جائیں تو ہم تورات کی تلاوت کر سکیں۔ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا خبردار، تم نے جو مال لوٹا ہے اس مال کو یہاں جمع کریے، اس مال کو یہاں اکٹھا کیجئے، وہ سب مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا، لیکن کسی کی مذہبی کتاب کو لوٹنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ان کے مال و دولت کو لوٹتے وقت جو ان کی کتاب تورات تمہارے پاس آئی ہے، ان کی ایک ایک کتاب تورات کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ ان کی مذہبی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، ان کو اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی اجازت ہے، ان کو اپنے موسیٰ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کی اجازت ہے۔ محمد رسول اللہ کی دشمنی ان کے ساتھ، ان کے مذہب کو لے کر نہیں، ان کے دین کو لے کر نہیں، ہماری وچار دھاراؤں کی لڑائی ہے، ہمارے خیالات کی لڑائی ہے، ان کی مذہبی لڑائی نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں ستایا تھا، ہمارے صحابہ کو تنگ کیا تھا، اس لیے یہ جنگ ہم نے کی تھی، ورنہ ہم کسی کو ان کی مذہبی عبادت سے نہیں روکتے ہیں۔ لہٰذا ان کی کتابیں واپس کر دو۔ انسانیت کا ایسا ثبوت پیش کیا اللہ کے رسول نے کہ لوٹا ہوا مال تو آپ نے نہیں دیا کیونکہ وہ مال غنیمت ہے، لیکن اس میں جو کتابیں، جو تورات اللہ کے نبی کے صحابہ کے پاس تھی، وہ ایک ایک کر کے واپس کروا دی۔ اور ان یہودیوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے اچھا انصاف کرنے والا آج تک کسی کو دیکھا نہیں ہے، شکریہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہماری کتابوں کو ہمیں واپس کر دیا ہے۔ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے۔ یہاں تو ایک سمودائے اگر ہمارا قرآن اس کو مل جاتا ہے تو اس کو جلاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کی شکشا یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت گاہ پر حملہ نہ کرو، تم کسی کی عبادت گاہ مت توڑو، کسی کی عبادت گاہ کو توڑ کر تم اس جگہ مسجد نہیں بنا سکتے، اور بناتے ہو تو وہاں تمہاری نماز نہیں ہوگی، حرام ہے تمہارے لیے ایسا کرنا۔ اور تم کسی کی مذہبی کتاب نہیں جلا سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے کسی کی مذہبی کتاب جلائی نہیں ہے، اگر لوٹ لیا تھا تو ان کو ان کی مذہبی کتاب واپس کرنا پڑی۔ یہ اسلام کہتا ہے۔ ذرا ہم اپنے بھارت کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہاں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہم عمل کریں، پوری طریقے سے عمل کریں، لیکن ہندو بھائی کی کتاب وید، رامائن اور گیتا، اور یہودیوں کی کتاب تورات، اور عیسائیوں کی کتاب انجیل، ہم ان کی بھی قدر کریں، ان کو نفرت کی نظر سے نہ دیکھیں، عمل قرآن پہ کریں، لیکن دوسروں کی مذہبی کتابوں کو ہم برا بھلا نہ کہیں، ان کی بھی عزت کریں۔ اور دوسرے مذہب والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں پر خوب چلیں، خوب عمل کریں۔ جس طریقے سے ہمیں یہ جائز نہیں ہے کہ ہم گیتا اور رامائن، وید اور پرانوں سے نفرت کریں اور ان کو پھاڑیں، اسی طریقے سے ان کو بھی اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ہمارے قرآن کو جلائیں۔ میرے بھائیوں، کوئی مذہب کسی کی دھارمک گرنتھوں کو گرانے، جلانے اور ان کو پھاڑنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے۔ بھائی، یہ لوگ چندہ کپڑے میں کر رہے ہیں، مدرسے کا کام ہے، تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کرتے جائیں۔ وہی تو بول رہا تھا یار، کتنا چندہ ہو جائے لیکن مدرسے والوں کا کبھی پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ ابھی 5 لاکھ روپے بھی چندہ ہو جائے تب کہ مولانا صاحب بہت کم ہوا ہے۔ میں 20 سال سے تقریریں کر رہا ہوں، آج تک کسی مدرسے والے نے یہ نہیں کہا مولانا ماشاءاللہ بہت اچھا چندہ ہوا ہے۔ اتنی بڑی ناشکری ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ ہم اس جلسے کی بات نہیں کر رہے ہیں، میں 20 سال کی بات کر رہا ہوں۔ 20 سال میں آج تک کسی نے آج تک یہ نہیں کہا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے خوشی خوشی کہہ دیا ہوتا مولانا صاحب ماشاءاللہ آج بہت اچھا ہوا ہے۔ 20 سال میں آج تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا چندہ ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بھیا ادارہ ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا تعاون کر دیں، مزید تعاون اتنا کر دیجئے کہ آج ہمارے مسجد یہ مولانا صاحب یہ کہہ دیں کہ جرجی صاحب آپ کے فین اتنے ہیں کہ انہوں نے آج آپ کی بات مان لی، ماشاءاللہ 2 سال خرچہ چل جائے گا۔ آج اتنا کر دیجئے آپ۔ ہمیں معلوم ہے کہ نہیں کہیں گے، پھر بھی کہیں گے کمی ہوا ہے، لیکن آپ کر دیجئے۔ آج آپ بھیا بھر دیجئے ان کی جھولی، مدرسے کو دے دیجئے، زیادہ سے زیادہ تعاون کریے، اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر عظیم انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، انسانیت یہ تھی۔ بیٹھیے ابھی ہم لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آخر میں چلتے چلتے ہم آپ کو 2-3 منتروں کی طرف بھی لائیں گے، کیونکہ بغیر منتر کے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جلسہ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے دماغ سے نکال دیجئے، اپنے دماغ سے نکال دیجئے۔ آپ لوگ قرآن و حدیث سننے آتے ہو میرے بھائی، قرآن و حدیث کو سنیے۔ آپ کو ویدوں کے منتر سننے کا اتنا شوق نہیں ہونا چاہیے۔ ہندو بھائی ہوں تو وہ بات کہیں کہ ہاں مولانا بتائیے ہمارے دھرم میں کیا، تب تو ایک الگ بات ہے، آپ کو یہ شوق نہیں ہونا چاہیے۔
قرآن سے اچھی آواز، قرآن سے اچھی سریلی آواز کہیں ہو سکتی ہے؟ تلسی داس جی بھی کہتے ہیں جب تک مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا، مد مانی میٹھی کویا مانی آواز، جب تک دنیا میں میٹھی آواز یعنی قرآن باقی رہے گی، جب تک دنیا میں قرآن رہے گا بنا محمد پار نہ ہویا، اس وقت تک بنا محمد کے یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کیے بنا کوئی پار نہیں ہو سکتا۔ تلسی داس جی تو کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو اور مسلمان کہتا وید سناؤ، نہیں الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ تلسی داس جی کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو، جب تک قرآن رہے گا تب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رہے گا، اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے بنا کوئی آدمی پار نہیں ہوگا، یعنی نجات نہیں پائے گا، یعنی قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کے بعد ہی نجات ملے گی، اس کے بنا نجات نہیں ملے گی۔ چاچا بیٹھ جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ دیکھ ٹھیک ہے آئیے، لیکن بھائی سامنے سے مت اٹھیے، ہم کو بہت برا لگتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے ایک مرتبہ حیدرآباد میں ایسی کوئی آدمی سامنے سے اٹھ گیا، ہم سمجھے گیا پیشاب کرنے، آیا سیدھے مائک پکڑ کے کیا بول رہا ہے، اٹھا کے مائک ادھر پھینکا، پھر کرسی ٹماٹر انڈے جو پھینکے گئے۔ میں ڈر جاتا ہوں جب کوئی سامنے سے اٹھتا ہے، وہ منظر میں دیکھ چکا ہوں، اس لیے بھیا سامنے سے مت اٹھیے۔ اب دیکھو کہہ رہا ہوں مت اٹھیے تو اور اٹھ رہے ہیں۔ بیٹھیے بیٹھیے آپ لوگ بیٹھیے، بھیا یہ والا راستہ دے دیجیے، یہ تھوڑا سا جس کو جانا چپ چاپ۔ فلم کہیں چل رہی ہو تو 3 گھنٹے پیشاب رک جائے گا، جلسے میں 2 گھنٹے نہیں روک پاتے ہیں یار، عجیب بات نہیں۔ راستہ خالی کر دیں، یہ راستہ بسے راستہ خالی کر اپنا بسے راستہ خالی کریں گے تو آپ نے بیٹھنے کی جگہ دی کہاں ہے؟ کہاں بیٹھے گا آدمی؟ خالی کرو بس، پیچھے کون جائے گا؟ پیچھے جائیں گے تو مولانا جرجیز دیکھیں گے نہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہم کو، دیکھ دیکھ کے تو نظر لگایا ہمارے اوپر، تبھی تو موٹے نہیں ہو پاتے۔ آدمی بولتے ہیں مولانا ہر جلسہ میں جاتے ہو، 20 سال سے پروگرام کر رہے ہو، اتنا کھاتے پیتے ہو، ہر جگہ تمہیں مرغا مچھلی انڈا سب ملتا ہے، پھر بھی موٹے نہیں ہو رہے۔ ہم لوگوں کی نظریں لگتا ہے۔ انسانیت یہ تھی، اس انسانیت کو اپنے اندر قائم رکھیے۔ دنیا میں پوچھیے، پڑوسی ہمارا ہندو ہے، بیمار ہو گیا ہے، اس کو ایک بلڈ خون کی ضرورت ہے، کاش کوئی یوگی مودی کا بھکت میڈیا والا سنتا اس بات کو اور دیتا کہ اسلام کیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کو 1 بوتل خون کی ضرورت ہے اور اس میں اس گروپ کا بلڈ لگنا ہے، ہاسپٹل میں وہ گروپ کا بلڈ نہیں ہے، اس کے باپ کا بلڈ گروپ الگ ہے، اس کی ماں کا الگ ہے، بھائی کا الگ ہے، کسی کا لگ نہیں رہا ہے بلڈ گروپ، اور آپ کا پڑوسی ہے، آپ مسلمان ہیں، وہ ہندو ہے، آپ کا بلڈ گروپ اور اس کا بلڈ گروپ ایک ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی جان بچانے کے لیے آپ اپنا 1 بوتل بلڈ دے دیں اور اس ہندو کی جان بچا لیں۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ناس کہا ہے، مسلمان نہیں کہا ہے۔ جس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا، جس نے کسی ایک منشی کی جان بچا لی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری دنیا کی انسانیت کی جان بچا لی، گویا کہ اس نے پورے وشو کی مانوتا کو بچا لیا۔ یہ قرآن کہتا ہے ایک انسان کی جان بچانا، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن، یہودی، بدھسٹ، سکھ، جینی، کوئی بھی ہو، یہ مت دیکھیے کہ وہ کون ہے۔ ہاں جرجیت صاحب کا پڑوسی بلڈ کی ضرورت ہے اور جرجیت صاحب روزے سے ہے، رمضان کا روزہ ہے، اب کیا کریں؟ اس کو ابھی 1 گھنٹے کے اندر بلڈ کی ضرورت ہے، نہیں تو وہ مر جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا 1 گھنٹے کے اندر بلڈ چاہیے، تو جرجیت صاحب کے اوپر اب ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو 1 بوتل بلڈ دیں، لیکن روزے کی حالت میں بلڈ تو نکلوایا نہیں جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے اگر جانچ لکھ دی ہے کہ بلڈ کی جانچ کراؤ تو تھوڑا سا بلڈ تو نکالا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں جانچ کے لیے، ملیریا ہے کہ ڈینگو ہے، روزے کی حالت میں بلڈ کی جانچ کرائی جا سکتی ہے، تھوڑا سا نکالا جا سکتا ہے، لیکن 1 بوتل 250-300 ml یہ آپ نہیں نکلوا سکتے۔ لیکن کسی کی جان جا رہی ہے اور اتنے بلڈ کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ تم اپنا روزہ توڑ دو اور اس کی جان بچانے کے لیے 1 بوتل بلڈ دے دو، اور اس روزے کی جو چھوٹ رہا ہے تمہارا، اس روزے کی قضا بعد میں، عید کے بعد 1 روزہ بعد میں رکھ کے پوری کر لینا۔ اسلام اجازت دیتا ہے روزہ توڑنے کی کسی کی جان بچانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، عبادت بہت بڑا حق ہے اللہ کا، روزہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ اس وقت انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنا روزہ توڑ دے، میری عبادت توڑ دے اور کسی انسان کی جان بچا لے، کیونکہ اس کو ہم ہی نے انسان بنایا ہے، ہم ہی نے اس کو پیدا کیا ہے۔ میری عبادت بعد میں کر لینا، ابھی اس کو تیرے خون کی ضرورت ہے اور تیرے خون سے یہ اس کی زندگی بچ جائے گی۔ شریعت کہتی ہے کہ یہاں روزہ توڑ دو اور 1 بوتل بلڈ دے کے اس کی جان بچا لو۔ میرے بھائیوں،
کیا یہ انسانیت نہیں ہے؟ کیسی انسانیت تھی؟ اس انسانیت کو ہم اپنے اندر پیدا کریں اور دیکھیں، یہ انسانیت تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے کہ ایک 12 سال کا بچہ یہودی کا بیمار ہو گیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کا سر دبا دیا کرتا تھا، پیر دبا دیا کرتا تھا، وہ آتا تھا اور اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا۔ جب پتا چلتا اللہ کے نبی کو کہ وہ بیمار ہے تو اللہ کے رسول اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں، یہودی کے گھر، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اس کے باپ نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی کہتے ہیں سنا ہے کہ تمہارا بیٹا بیمار ہے۔ اس نے کہا آئیے۔ اللہ کے نبی اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اس بچے کی آخری سانسیں نکل رہی تھیں، وہ اٹک رہا تھا، جہاں ایسے کر رہا تھا، سانس اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ اس نے ایسے پھٹی ہوئی نظروں سے اللہ کے نبی کو دیکھا تو مسکرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس بچے سے کہا بیٹے قل لا الہ الا اللہ، اگر تمہارا دل کہے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اس بچے نے جب اللہ کے نبی کی زبان سے سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو وہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کے ماں باپ منع کرتے تھے۔ جب اس نے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا تو اس کے ماں باپ نے اشارے میں کہہ دیا بیٹے پڑھ لو۔ یعنی تمہارا دل محمد کی طرف شروع سے ہی تھا، تم ان کا سر دباتے تھے، پیر دباتے تھے، تم ان کے پاس سے جب میرے پاس آتے تھے تو نبی کی تعریف کرتے تھے، ان کے سچے واقعات بیان کرتے تھے۔ جب تمہارا دل شروع سے ہی ان کی طرف ہے اور میری وجہ سے، میری ڈانٹ کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے تم اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن آج میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اگر تمہارے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت ہے تو تم پڑھ لو۔ جب باپ کی طرف سے اجازت مل گئی تو اس چھوٹے سے بچے نے، 12 سال کے بچے نے، یہودی بچے نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اتفاق دیکھیے، جیسے ہی اس نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا ویسے ہی اس کی ایک لمبی سی سانس نکلی کر کے، اور وہی اس کی سانس اکھڑ جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ اسی وقت ڈیتھ کر جاتا ہے، اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روح کو اپنے سامنے نکلتے ہوئے دیکھا، اس بچے کی جان کو جاتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ بستر سے اٹھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ اللہ من النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، انقذہ من النار، جس اللہ نے اس بچے کو مرتے وقت جہنم کی آگ سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے نجات دے دی ہے۔ یعنی اگر اس نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو جہنم میں جاتا، لیکن مرنے سے پہلے پہلے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل گیا۔ انقذہ من النار، اللہ کی ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو مرنے سے پہلے پہلے کلمہ نصیب فرما دیا ہے، اور کلمہ پڑھ کر یہ بچہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا ہے، اور ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی لیکن جنتی، عمل کم اور جنتی، عبادت بے شمار سمجھ لو، عمل تو نہیں کیا لیکن بہت کچھ پا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی۔ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اسلام لے آئے گا، لیکن پھر بھی اس کے گھر جا رہے ہیں۔ یہ انسانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ واقعات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اپنے اندر انسانیت پیدا کرو، انسانیت۔ آپ غیر مسلموں کے ساتھ کیا اچھا سلوک کریں گے؟ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہیں؟ بتائیے مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دو لوگوں کا فیصلہ مقدمہ آتا تھا تو آپ دونوں کی گفتگو سنتے تھے، اور اگر کافر کی غلطی ہوئی تو کافر کی، اور مسلمان کی غلطی ہوئی تو مسلمان کی۔ کیا یہ واقعات آپ نے نہیں پڑھے ہیں؟ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے دونوں کی گفتگو سنی اور مسلمان کی غلطی مانتے ہوئے کہا نہیں تم غلط ہو، یہ زمین اس یہودی کی ہے، اور آپ نے اپنا فیصلہ سنا کر اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعات بتلا رہے ہیں کہ انسانیت، اسلام اپنی جگہ پر ہے، انسانیت اپنی جگہ پر ہے۔ آپ مرڈر نہیں کر سکتے ہیں انصاف کا، خون نہیں کر سکتے ہیں انصاف کا۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے، دونوں مقدمہ لے کر آئے، ایک کہتا اللہ کے نبی یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا اللہ کے رسول یہ زمین میری ہے، یہ زمین میری، یہ زمین میری۔ تھوڑا سا شور نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بھائی دونوں صحابی، اللہ کے نبی نے کہا بھائی زمین تو کسی ایک کی ہوگی، اور وہ دونوں دعوے کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، کسی چیز پر ہم دو دعوے کریں تو ایک ہی کا تو ہوگا دونوں میں سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی دونوں میں سے کسی ایک کا ہے۔
اب کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں, ہر ایک کہہ رہا ہے یہ میری, یہ میری. تو اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا آپ سے سچا فیصلہ کرانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں اپنی باتیں رکھو. بھائی ایک طرفہ بات سن کر کبھی فیصلہ مت کرنا. اللہ کے نبی نے دونوں کو بلایا, دونوں کی گفتگو سنی, لیکن اب دونوں میں بڑا عجیب مسئلہ ہے. بھیا بیٹھ جاؤ, راجیو گاندھی, او مودی صاحب کے بیٹے بیٹھ جاؤ. دونوں کی گفتگو میں ایک اور پیچ پھنس گیا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, آپ کے سامنے بھی ایسا ہو سکتا ہے. جو پنچ ہوں فیصلہ کرتے ہوں وہ سنیں. اللہ کے رسول کے سامنے پیچ یہ پھنس گیا, ایک بیچارہ کم بولنے والا ہے, ایک زیادہ بولنے والا ہے. جو کم بولنے والا ہے وہ بات کر ہی نہیں پا رہا ہے. یہ زمین میری, ہم نے فلاں سے خریدا تھا, یہ وہ بیچارہ وہ بول ہی نہیں پا رہا صحیح سے. اور دوسرا بڑ بڑ کرتا چلا جا رہا ہے اور اپنی بات کو بڑی اچھی طریقے سے رکھ رہا ہے. اب بڑے شک, اللہ کے نبی بڑے اس میں پھنس گئے. یہ بیچارہ بات کر ہی نہیں پا رہا اور یہ بڑبڑ کرتا چلا جا رہا ہے. دونوں میں بالکل ایک تو ایسا سمجھو جیسے مودی جی چپ ہوتے ہی نہیں, بڑبڑ بولتے چلے جاتے ہیں. آپ نے سنا نا وہ ایک آدمی دوربین سے دیکھ رہا تھا, مودی جی پوچھتے بھائی کیا دیکھ رہا ہے؟ میں تو یہاں کھڑا ہوں, کیمرے میں آنے کا شوق مجھے, تو اوپر کیا دیکھ رہا ہے؟ صاحب میں اوپر آپ کو نہیں, آپ کی باتوں کو دیکھ رہا ہوں, کتنی اوپر جا رہی ہیں, میں ان کو دیکھ رہا ہوں, کتنا لمبا پھینکتے ہیں آپ دوربین سے. تو ایک آدمی پھینکنے میں ماہر, بولتے ہی بولتا چلا جاتا ہے, بڑا بولتا چلا جاتا ہے. اور دوسرا اس میں بالکل ایسا ہے منموہن, وہ بولتے ہی نہیں, آواز ہی نہیں نکلتی, وہ چپ رہتے ہیں. تو یہ دونوں ایسے ہو گئے, ایک بند ہی نہیں ہو رہا, دوسرا بولتا چلا جا رہا ہے. اور ایک تو بولتا چلا جا رہا, دوسرا بیچارہ بول ہی نہیں پا رہا. دونوں کی گفتگو سننے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ سنایا؟ سنو, تم نے اپنی بات اچھی طریقے سے پیش کی, تم اپنی بات اچھی طریقے سے پیش نہیں کر سکے, لیکن فیصلہ سنیے کیا کہا. ہو سکتا ہے کہ سچے تم ہو, یعنی کم بولنے والے سے کہا ہو سکتا ہے کہ سچے تم ہو, لیکن اپنی بات اچھی طریقے سے مجھے سمجھا نہیں پا رہے ہو, اپنی دلیل اپنی طریقے سے میرے سامنے پیش نہیں کر سکے ہو. اور ہو سکتا ہے یہ زیادہ بولنے والا یہ جھوٹا ہو, لیکن اپنے جھوٹ کو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اس نے اچھی طریقے سے ہمیں پیش کر دیا ہو. اس لیے میرا فیصلہ جو ہوگا مانو گے؟ دونوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کا فیصلہ مانیں گے. آپ نے کہا یہ زمین میں اس کو دے رہا ہوں جو زیادہ بول رہا ہے, اس نے اپنی بات ہمیں سمجھا دی ہے, اس کی بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہو سکتا ہے یہ غلط ہو, کیونکہ مجھے معلوم نہیں. ہم تو اس کی باتیں سن کر اور اس کی مضبوط دلیل دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں. جاؤ یہ زمین تمہاری. وہ اٹھ کے جانے لگا. دوسرے نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے, آپ نے اس کو دے دیا, ہم نے مان لیا آپ کا فیصلہ سراہوں پر. جب وہ اٹھ کے جانے لگا, جس کو زمین کا ٹکڑا دیا, تو آپ نے کہا سنو, یہ زمین کا ٹکڑا لے کر جا تو رہے ہو, یہ فیصلہ میں نے تمہارے حق میں تو کر دیا ہے, لیکن تمہارا دل اچھی طریقے سے اندر سے جانتا ہے اس زمین کے مالک تم ہو یا نہیں. یہ اچھی طریقے سے تم جانتے ہو, کیونکہ میں نے تو تمہاری باتیں سن کر فیصلہ کیا ہے, لیکن حقیقت میں اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے اور تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے یہ زمین کس کی ہے, اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے تو میں تمہیں زمین نہیں دے رہا ہوں, فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ, میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں. یہ سوچ کے یہاں سے جائیے کہ محمد نے تمہیں زمین نہیں دی, اگر یہ زمین تمہاری نہیں تو جہنم کا ٹکڑا میں نے تمہیں دیا ہے. رہو گے تو جہنم میں, کھاؤ گے تو جہنم میں, پیو گے تو جہنم میں, سو گے تو جہنم میں, اگر اسی زمین میں مرے تو مرو گے جہنم میں. اب یہ سوچ کر یہاں سے جاؤ, کیونکہ ہمیں اور تمہیں سب کو قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے. اتنا کہنا تھا اللہ کے رسول کا. ادھر سے وہ چیخنے لگا, اے اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے, اس کی ہے, یہ زمین میری نہیں ہے, اسی بھائی کی, اس کو دے دو. اب اس نے جب یہ سنا کہ جہنم کا ٹکڑا, تو یہ بھی چیخ پڑا, اے اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ میری نہیں, اس کی, اسی کو دے دو. ابھی دونوں کہہ رہے تھے میری ہے, لیکن دونوں نے سوچا کہ اب کیا پتہ نہیں, ہو سکتا میری نہ. دوسرا بھی سوچنے لگا ایسا نہ ہو کہ مجھے تو میرے باپ دادا سے ملی چلی آ رہی ہے, ہو سکتا میرے دادا نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہو. تو دوسرا بھی ڈر گیا, کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا ہے, نہیں میری نہیں, اسی کی, اسی کو دے دو. اللہ کے نبی نے کہا ابھی تو دونوں کہہ رہے تھے میری میری میری, اب کیا ہوا؟ دونوں کہتے میری نہیں میری نہیں میری نہیں, بھاگ گئے, جانے لگے. آپ نے کہا سنو میں کیا کروں؟ کہا ہم نہیں لے رہے. دونوں نے مل کر وہ زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے, ہم دونوں مل کر آپ کو دے رہے ہیں, آپ اسلام کے کام میں لے آئیے. آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اس زمین کا اصلی مالک کون تھا, لیکن دونوں نے وہ زمین محمد رسول اللہ کو, ایک ایک انچ زمین پر اپنے بھائیوں سے لڑنے والوں, جھگڑنے والوں, زندگی بھر کے لیے رشتے اور ناطے توڑنے والوں, سوچو. اور دوسروں کی زمین پہ قبضہ اگر تم نے کیا ہے, چاہے ایک بالش نے کیا ہو, آپ کا دل جانتا ہے کہ آپ نے جائز طریقے سے لی کہ ناجائز طریقے سے. اگر وہ ناجائز طریقے سے لی ہے تو آپ جہنم